آدھی رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ میں حیرانی سے موبائل پر وقت دیکھ رہا تھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس وقت میں نے سوچا کہ رات کے اس پہر کون آیا؟ دل میں یہی سوال گم رہا تھا۔ میں دروازے کے قریب جا کر بلند آواز میں پوچھا، کون ہے؟ باہر سے آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز کسی جانی پہچانی سی تھی، جیسے کوئی بزرگ شخصیت بول رہی ہو۔ سوچتے سوچتے میں نے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی دروازہ کھولا میرے منہ سے بلند چیخ نکل گئی۔ رات کا اندھیرا ہر طرف چھایا ہوا تھا۔ میں اپنے بستر پر لیٹا تھا کہ اچانک مجھے دروازے پر دوبارہ دستک سنائی دی۔ جوتا پہن کر میں باہر کی جانب بڑھا، لیکن دل میں ایک عجیب سا ڈر پیدا ہو گیا۔ میں 35-40 سال کا شادی شدہ شخص تھا، پھر بھی اس وقت خوف سے لرز رہا تھا۔ دروازے کے قریب پہنچ کر میں نے دوبارہ پوچھا، کون ہے؟ تو وہی آواز آئی، دروازہ کھولو بیٹا۔ یہ آواز میرے والد کی لگ رہی تھی، جو کئی سال پہلے اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ڈر کے مارے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں دروازہ چھوڑ کر پیچھے کی جانب بھاگ گیا، سانسیں بھرتا ہوا اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ میری بیوی اور بچے جاگ چکے تھے۔ میری بیوی جلدی سے بستر سے نیچے اتری اور حیرت اور پریشانی سے بولی، کیا ہوا؟ سب خیر تو ہے؟ میں نے بائیں جانب اشارہ کیا اور کہا، ابا باہر کھڑے ہیں۔ یہ سن کر وہ حیران ہو گئی اور مجھے بستر پر بٹھا کر پوچھنے لگی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں نے کچھ نہ کہا اور اپنی سوچ میں گم ہو گیا۔ تقریباً 10-15 دن بعد رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو گیا۔ سحر و افطار کا دسترخواں سجنے لگا اور بچے بہت خوش نظر آ رہے تھے۔ پہلے جمعے کے دن میں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے بستر پر لیٹ گیا۔ اسی دوران میں نے سوچا، چلو قبرستان چلتے ہیں، ذرا قبروں کی حالت بھی دیکھ لیں۔ میں نے وضو کیا اور قبرستان کی طرف نکل گیا۔ گاؤں کا قبرستان گاؤں کے درمیان واقع تھا۔ قبرستان خالی تھا، شاید لوگ صبح ہی جا چکے تھے۔ میں والد کی قبر کے قریب پہنچا تو اچانک میری نظر والد پر پڑی۔ وہ قبر کے اوپر بیٹھے تھے، کمبل لپیٹے ہوئے، اور میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میری ٹانگیں چکر سی گئی، دماغ نے کام کرنا بند کر دیا۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ قدم آگے بڑھاؤں یا پیچھے ہٹوں۔ چند لمحوں بعد خوف کے مارے میں دوڑ لگاتے ہوئے قبرستان سے باہر نکل آیا اور سیدھا گھر کی جانب بھاگا۔ گاؤں کے لوگ مجھے دیکھ کر حیران تھے، لیکن میں نے کسی سے بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ گھر پہنچ کر میں بستر پر گر گیا۔ میری بیوی جلدی سے کمرے میں آئی اور پریشان نظروں سے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ قبرستان گئے تھے نا؟ میں نے کچھ نہ کہا، بس سوچتا رہا کہ ابھی کچھ دیر پہلے میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یہ حقیقت تھی، افسانہ تھا یا خواب؟ میں نے ابا کو دروازے پر دیکھا تھا، لیکن وہ تو دنیا سے جا چکے تھے۔ دل میں سوال ہی سوال تھے، ابا میرے گھر کیوں آئے؟ پریشان نظروں سے میری جانب دیکھتے ہوئے میری بیوی سمینا بولی، کیا بات ہے؟ آپ تو قبرستان گئے تھے نا؟ سب خیر ہے نا؟ میں بستر سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور سانس بھرتے ہوئے کہا، سمینا، اس رات میں نے تمہیں بتایا تھا کہ دروازے پر ابا تھے، لیکن تم نے میری بات کا یقین نہیں کیا۔ آج جب میں قبرستان گیا تو تمہیں پتہ ہوگا کہ کیا ہوا۔ میری بیوی منتظر نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی اور بولی، کیا ہوا؟ میں نے کہا، تم یقین نہیں کرو گی۔ تو سمینا ضد کرتے ہوئے بولی، آپ بتائیں تو صحیح، کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا، جب میں قبرستان میں داخل ہوا اور ابا کی قبر کی طرف گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ابا اپنی قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات سن کر سمینا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور بولی، اللہ خیر کرے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہتی ہوں امام صاحب سے رابطہ کیجئے، انہیں ساری بات بتائیے، ہو سکتا ہے وہ کوئی حل بتائیں۔ میں نے کہا، سمینا، تم ٹھیک کہہ رہی ہو، لیکن کیا میری بات پر کوئی یقین کرے گا؟ جیسا کہ تم نے پہلی بار میری بات سننے کے بعد کہا تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ ہو کہ میری بات سننے والے مجھے پاگل کہہ دیں۔ میری بیوی نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں امام صاحب ایسا بالکل نہیں کہیں گے، وہ بہت ہی سمجھدار انسان ہے، آپ ایک بار انہیں بتائیں، مجھے پوری امید ہے کہ وہ اس معاملے میں بہتر رہنمائی کر سکیں گے۔ میں نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، افطار کے بعد امام صاحب سے اس معاملے پر بات کرتا ہوں۔ میری بیوی کچن میں جا چکی تھی اور میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، مگر دل و دماغ میں الجھن چھا گئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ بات کس طرح سلجھے گی۔ کچھ دیر آرام کرنا چاہ رہا تھا، لیکن بے چینی نے مجھے بے چین کر دیا۔ اسی طرح مختلف سوچوں میں الجھا ہوا
افطار کا وقت ہو گیا۔ فضا میں افطار کی اذان بلند ہوئی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور بوجھل قدموں کے ساتھ مسجد کی طرف جانے لگا۔ مسجد میں داخل ہوا تو دیکھا کہ ابھی مسجد خالی تھی، صرف 1-2 لوگ موجود تھے۔ کلاک پر وقت دیکھا تو اندازہ ہوا کہ میں کچھ دیر پہلے ہی آیا ہوں۔ چپ چاپ مسجد کے گوشے میں جا بیٹھا اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ مسجد میں 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ مؤذن نے تکبیر کہہ دی اور پھر لوگ بڑی تعداد میں داخل ہونے لگے۔ عموماً مسجد میں ایسا رش نہیں ہوتا، یہ رمضان کی رونقیں تھی۔ سب نماز کے لیے جمع ہو گئے۔ میں بھی کھڑا ہو کر نماز میں شامل ہو گیا، دعا کی اپنے لیے، بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے۔ نماز کے بعد مسجد کے خاموش گوشے میں جا بیٹھا، کیونکہ میرا خیال تھا کہ جب تمام نمازی چلے جائیں اور امام صاحب اکیلے ہوں گے تو میں ان سے بات کر سکوں گا۔ آہستہ آہستہ مسجد خالی ہونے لگی، سب لوگ چلے گئے اور آخر میں امام صاحب کرسی کا سہارا لیتے ہوئے اٹھے۔ میں تیز قدموں سے ان کی جانب بڑھا، السلام علیکم کہا اور ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امام صاحب نے مسکرا کر جواب دیا، وعلیکم السلام، کیسا ہے بیٹا؟ رمضان کیسا گزر رہا ہے؟ میں نے کہا، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، میں الجھن میں گرفتار ہوں، اس لیے آپ کے پاس مشورے کے مقصد سے آیا ہوں۔ امام صاحب کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی اور بولے، کیا بات ہے بیٹا؟ خدا خیر کرے، سب خیر ہے نا؟ میں نے کہا، یوں تو خیر ہے، مگر چند دن سے میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ میں نے پریشان لہجے میں آگے کہا، کچھ دن پہلے رات کے وقت دروازے پر دستک ہوئی، میں جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میرے والد صاحب کھڑے تھے۔ ان کی طرف دیکھ کر میں بہت خوف زدہ ہو گیا اور اندر کی طرف بھاگ گیا۔ پھر رمضان شروع ہوا، جمعے کے دن قبرستان کا رخ کیا تاکہ والد کی قبر پر فاتحہ پڑھوں، لیکن جیسے ہی قبر کے قریب پہنچا، والد قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے اور میری جانب ہاتھ بڑھا کر کچھ کہنا چاہتے تھے، لیکن وہ اس منظر کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ آئے۔ امام صاحب نے حیران ہو کر میری طرف دیکھا اور کہا، بات واقعی پریشان کن ہے، لیکن سوچو، ایک شخص جو 10 سال پہلے اس دنیا سے جا چکا، وہ آخر کیا چاہتا ہے؟ کیا وہ تمہارے دروازے تک آیا بیٹا؟ بتاؤ، تم والدین کے لیے کیا کرتے ہو؟ میں نے حیرت سے کہا، میں تو نہیں جانتا کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ امام صاحب نے سر ہلاتے ہوئے کہا، بیٹا، والدین دنیا سے چلے جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا تم اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کرتے ہو؟ میں نے شرمندگی سے سر جھکایا اور کہا، شروع میں کچھ دعا کی، مگر بعد میں نہیں۔ امام صاحب نے پوچھا، اور صدقہ خیرات کرتے ہو اپنے والدین کے لیے؟ میں نے کہا، نہیں، کبھی نہیں کیا۔ امام صاحب نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے کہا، ہمارے دین اسلام میں اولاد کے لیے، والدین کی مغفرت کے لیے صدقہ جاریہ کرنا واجب ہے۔ صدقہ جاریہ وہ ہے جو جاری رہتا ہے، یعنی والدین دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی اس کا ثواب جاری رہتا ہے۔ اگر تم نیک عمل کرو، والدین کے لیے دعا کرو، قبر پر فاتحہ خوانی کرو، صدقہ خیرات کرو، تو یہ سب والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ جب اولاد نیک عمل کرتی ہے تو والدین فخر محسوس کرتے ہیں اور ان کی قبر سکون میں رہتی ہے۔ تمہارے والد شاید تمہیں یہ احساس دلانا چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے انتظار میں ہے، اور یہ انتظار ختم کرو، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بناؤ۔ امام صاحب کی باتیں سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں اپنی جگہ پر گم بیٹھا رہا اور آج میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے والد کو نہیں بھولوں گا، بلکہ اپنی دعاؤں، نیک اعمال اور صدقہ خیرات کے ذریعے ہمیشہ انہیں یاد رکھوں گا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اطلاع فوراً ملے، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ وہ بھی اس جذباتی اور سبق آموز کہانی سے مستفید ہوں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔